ناول خوفناک گہری سرن باب ایک خط جو واپس نہ آیا۔ لاہور دسمبر کی ایک سرد شام، بارش زوروں پر تھی۔ بوندیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر یوں گرتی تھیں جیسے کوئی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے باہر کا پردہ بجا رہا ہو۔ کمرے کی لائٹ دھندلی تھی اور دیواروں پر بکھری کتابوں کے سائے کسی سوئی ہوئی مخلوق کی طرح چپ چاپ بیٹھے تھے۔ باہر گہرے بادلوں میں بجلی چمکتی تو اندر کمرے کی خاموشی تھر تھر آ جاتی۔ راشد اپنی میز پر جھکا بیٹھا تھا۔ سامنے ایک زرد کاغذ رکھا تھا۔ کاغذ پر لکھائی کانپتی ہوئی سیاہی کہیں گہری کہیں دھندلی جیسے لکھنے والے کے ہاتھ کانپ رہے ہوں۔ دروا گمراہی کی سرن۔ وہ سانس لیتی ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ اگر تم واقعی سچ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس کے اندھیرے میں اترنا ہوگا، مگر یاد رکھو وہاں سے ہر کوئی نہیں لوٹتا۔ خط پر نہ کوئی نام تھا نہ پتا، صرف ایک سنسان ویرانے کا ذکر اور گاؤں کا نام، دروا گمراہی۔ راشد نے گہری سانس لی۔ وہ صحافت کا طالب علم نہیں تھا، وہ سچ کا عاشق تھا۔ اس نے اس ملک کے گمشدہ قصے بند گلیوں اور بھولی ہوئی داستانوں کے پیچھے دوڑتے کئی سال گزارے تھے، مگر اس خط میں کچھ تھا، ایک ایسی کھنک جو دل میں چپتی تھی۔ تیاری 2 دن تک وہ معلومات اکٹھا کرتا رہا۔ دروا گمراہی کا ذکر نہ کسی نقشے پر تھا نہ کسی پرانے ریکارڈ میں، جیسے یہ جگہ بس کہانیوں میں زندہ ہو۔ آخرکار اسے شمالی علاقہ جات کی ایک پرانی سیاحتی دستاویز میں اس گاؤں کا ذکر ملا۔ چند لکیروں کا ذکر مگر کافی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے جانا ہے۔ اس نے اپنا کیمرہ، وائس ریکارڈر، نوٹ بک اور ایک پرانا 32 بور کا پستول بیگ میں رکھا۔ اس کی ماں بچپن میں کہا کرتی تھی، راشد، سچ کی تلاش اچھی چیز ہے مگر ہر سچ تمہیں سنبھال نہیں سکتا۔ وہ بات آج دل میں گونجی مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ سفر کا آغاز لاہور سے ایبٹ آباد تک کا سفر گاڑی سے کیا۔ وہاں سے ایک مقامی ٹرانسپورٹر سے بات ہوئی۔ ایک جیب نما گاڑی میں ایک نوجوان ڈرائیور، شمس دین، ملا۔ گہری آنکھیں، خاموش طبیعت اور چہرے پر وہ سنجیدگی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بہت کچھ دیکھ چکے ہوں۔ صاحب، آپ کو واقعی وہاں جانا ہے؟ شمس نے پوچھا۔ ہاں۔ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ڈر وہاں نہیں لگتا، وہاں تو بس کچھ سمجھ نہیں آتا۔ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا۔ راشد ہنس دیا لیکن شمس کی نظریں ہنسی کو نہیں سمجھیں۔ پہاڑوں کی راستہ تنگ ہوتا گیا۔ پہاڑوں کے بیچ چھپی سنسان گزرگاہیں جہاں سورج کی روشنی بھی کبھی کبھار ہی پہنچتی۔ کچھ جگہوں پر سڑک ختم ہو جاتی اور جیپ کو پتھروں پر چڑھنا پڑتا۔ جنگلوں کی خوشبو، کائی کی باس اور کہیں کہیں عجیب سی خراشوں کی آوازیں جیسے کوئی شاخوں کے پیچھے چھپا ہو۔ راشد نوٹ بک میں سب کچھ درج کرتا رہا لیکن دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ سے رسرانے لگی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ شاید کسی عام جگہ نہیں جا رہا۔ گاؤں کی پہلی جھلک دروا گمراہی سامنے آیا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ گاؤں نہیں تھا، یہ ایک ماضی کا قبرستان لگتا تھا۔ پتھروں سے بنے مکان، کچے راستے اور ہر دروازے پر بند لکڑیاں۔ کوئی بچہ باہر کھیلتا نظر نہیں آیا، کوئی عورت پنگھٹ پر نہ تھی، نہ کوئی مرد حقہ پیتا دکھا۔ خاموشی ایسی کہ راشد کو اپنے جوتوں کی چاپ شرمندہ کرنے لگی۔ شمس نے جیپ روکی اور آہستہ سے کہا، ہم پہنچ گئے۔ اگر آپ اب بھی واپس جانا چاہیں تو میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ راشد نے جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں سامنے ایک بوڑھے شخص پر تھیں جو چھڑی کے سہارے کھڑا تھا۔ پہلا مقامی۔ بوڑھے کی آنکھیں سفید تھیں جیسے روشنی کو برسوں سے نہ دیکھا ہو۔ اس کے چہرے پر جھریاں نہیں، دراڑیں تھیں۔ تم وہی ہو نا جو خط پڑھ کے آیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ راشد حیران ہوا، آپ کو کیسے پتہ؟ بوڑھا ہنسا، ایک سرد سنوٹے سے بھری ہنسی۔ وہ جو بلاتی ہے نہ اندر، وہ جانتی ہے کون آ رہا ہے۔ راشد کا رنگ زرد پڑ گیا۔ بوڑھے نے جھک کر زمین کی طرف اشارہ کیا، وہ سرنگ یہاں سے 1 میل دور ہے۔ مگر سن لو بیٹا، جو اندر گیا صرف جسم کی صورت میں لوٹا، روح وہیں رہ گئی۔ رات کی پہلی آہٹ
راشد نے گاؤں کے کمرے میں ڈیرے ڈالے۔ چھت سے پانی ٹپکتا رہا ہوا دراڑوں سے سیٹی بجاتی اندر آتی اور باہر جیسے کوئی آہستہ آہستہ زمین پر ناخن رگڑتا رہا۔ آدھی رات کے قریب ایک چیخ بلند ہوئی، لمبی گھٹی گھٹی عورت کی چیخ جو براہ راست راشد کے دل میں اتر گئی۔ وہ اٹھ کر باہر نکلا۔ پورا گاؤں بند تھا، سب دروازے مقفل، کوئی باہر نہ آیا۔ راشد سرنگ کی طرف بڑھنے لگا۔ باب 2، دروازہ جو سانس لیتا ہے۔ راشد گاؤں کے کچے رستے سے چلتا ہوا اس مقام پر آیا جہاں سرنگ کا دہانہ بتایا گیا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے میں ایک دھندلی سی ساخت نظر آ رہی تھی، جیسے پہاڑ کی گود میں کوئی منہ کھولے بیٹھا ہو۔ یہ کوئی عام سرنگ نہیں تھی، اس کے دہانے پر ایک پرانا لکڑی کا دروازہ جڑا ہوا تھا، بھاری گرد آلود لوہے کی کیلوں سے بندھا ہوا۔ اس دروازے پر عجیب سے نقوش کندہ تھے، آنکھوں کی شکل، لمبی زبانی ہاتھ جو آسمان کی طرف اٹھے تھے۔ راشد نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا دروازہ ہلکا سا کپکپا، جیسے وہ سانس لے رہا ہو۔ اندر سے ایک تھپتھپاتی ہوئی بے آواز ہوا کا جھونکا نکلا۔ وہ ہوا نہیں جیسے کوئی افسوس بھرا سانس ہو۔ یہ دروازہ سانس لیتا ہے، راشد کے دل نے کہا۔ تبھی ایک سرد جھونکا اس کی گردن پر لگا، جیسے کسی نے پیچھے سے پھونک ماری ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا، لیکن وہاں مٹی پر ایک تازہ قدموں کا نشان تھا۔ باب 3، پہلی رات پہلا خواب۔ اس رات راشد نے گاؤں کے ایک خالی مکان میں قیام کیا۔ مکان میں پرانی لکڑی کی کھڑکیاں تھیں جن سے ہوا سیٹی بجاتی اندر آتی۔ کمرے میں صرف ایک لالٹین تھی جس کی مدھم روشنی دیواروں پر عجیب سائے بنا رہی تھی۔ راشد نیند میں تھا جب خواب شروع ہوا۔ وہ سرنگ میں تھا، بالکل تنہا۔ اس کے ہاتھ میں مشل تھی مگر روشنی دھندلی تھی۔ ارد گرد دیواروں پر خون کے نشانات تھے، جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے رینگتے رینگتے دیواروں کو نوچا ہو۔ تب اچانک دیواروں سے ہاتھ نکلنے لگے، درجنوں سینکڑوں، سبھی لہو سے رنگے ہوئے۔ ان میں سے ایک ہاتھ راشد کے سینے پر پڑا، ٹھنڈا مگر زنجیر کی طرح سخت۔ پھر آواز آئی، تم ہمیں باہر کیوں نکالنا چاہتے ہو؟ ہم تو مر چکے ہیں۔ راشد چیخ کر اٹھا، پسینے میں بھیگا ہوا۔ لالٹین بجھ چکی تھی، مگر اس کی نوٹ بک جو تکی کے نیچے تھی وہ کھلی پڑی تھی، اور اس پر ایک جملہ لکھا تھا، کسی دوسرے ہاتھ کی تحریر میں، جو تم نے دیکھا وہ خواب نہیں تھا۔ باب 4، گاؤں کی خاموش عورت۔ صبح جب دھوپ نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر سنہری چادر بچھائی، راشد باہر نکلا۔ بازار جیسا کوئی تصور نہیں تھا، بس کچھ کچے مکان اور چند جھکی نظریں۔ تب وہ ملی، بشر، ایک جوان عورت جو گاؤں کی واحد زندہ آنکھ لگتی تھی۔ اس کا چہرہ شفاف مگر بے رنگ، آنکھیں ساکت اور ہونٹ بند۔ کیا آپ مجھے سرنگ کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں؟ راشد نے دھیرے سے پوچھا۔ بشر کچھ دیر چپ رہی، پھر ہونٹ ہلائے۔ میں اس کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ راشد کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا؟ میری ماں کو وہ لے گئی تھی؟ جب وہ لوٹی میں اس کے ساتھ تھی، مگر میں اس کی بیٹی نہیں تھی۔ راشد نے کانپتے دل سے پوچھا، پھر تم کیا ہو؟ بشر نے پلٹ کر کہا، میں دروازہ ہوں جو کبھی بند نہ ہوا۔ باب 5، مقامی لوگ بند دروازے۔ راشد نے جب گاؤں کے بزرگوں سے بات کرنی چاہی تو سب نے کترانا شروع کر دیا۔ ایک پرانا ملا جس کا نام چچا سلیم تھا، اس نے آہستہ آہستہ کچھ بتایا۔ پہلے یہ سرنگ کان تھی، انگریز بناتے تھے، مزدور مرنے لگے تو بند کر دی گئی۔ کیوں مرے؟ راشد نے پوچھا۔ چچا سلیم نے صرف ایک جملہ کہا، وہ سرنگ زمین میں نہیں جہنم میں اترتی تھی۔ تبھی ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، چہرہ زرد۔ بختیار، بختیار اندر چلا گیا ہے، سرنگ کھلی ہوئی ہے۔ باب 6، سرنگ کا پہلا قربانی۔ بختیار گاؤں کا ایک نڈر ضدی نوجوان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ سب افسانے ہیں، آج وہ سرنگ میں داخل ہو چکا تھا۔ راشد اور کچھ لوگ بھاگتے ہوئے سرنگ کے دہانے پر پہنچے۔
दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जैसे किसी ने अंदर से धकेला हो। वो अंदर नहीं जा सके। आवाज़ें आ रही थीं, बख्तियार की चीखें, धाड़ें, और फिर जैसे किसी ने गोश्त को चबाया हो। फिर सिर्फ खामोशी। दरवाज़ा खुद बखुद बंद हो गया। बाब 7 खोया हुआ वक्त। अगले दिन गांव में अजीब बात हुई। सूरज वक्त से पहले गुरूब हो गया। परिंदे दिन में सो गए। घड़ियां रुक गईं। राशिद की घड़ी ने 3:17 पर रुकना शुरू किया और उसके बाद दोबारा ना चली। तभी बुशर आई। बोली, वक्त इसके अंदर मुख्तलिफ बहता है। बख्तियार शायद अभी अंदर है, शायद सदियों से है। हम नहीं जान सकते। बाब 8 छत पर कदमों के निशान। इस रात बारिश हुई। राशिद कमरे में था जब छत पर कदमों की चाप सुनाई दी। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई नंगे पीर चल रहा हो। मगर छत पर ना सीढ़ी थी ना रास्ता। इसने बाहर जाकर देखा, मिट्टी गीली थी, मगर वहां कदमों के निशानात थे। और वो छोटे नहीं थे, जैसे किसी बड़े इंसान नुमा जानवर के थे। बाब 9 बंद खिड़की खुलासाया। राशिद ने खिड़की बंद कर रखी थी, मगर दीवार पर एक साया साफ नजर आ रहा था, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। इसने खिड़की खोली, बाहर कुछ ना था। जब वापस पलटा तब नोटबुक पर एक और जुमला लिखा था, मत खोलो वो दरवाज़ा, वो जाग जाएगी। बाब 10 आवाज़ जो नाम से बुलाए। अब रात के सन्नाटे में राशिद को आवाज़ें सुनाई देती थीं। रालिफलिफशद, रालिफलिफशद। आवाज़ मध्यम होती, फिर जोर से आती। कभी मर्दाना, कभी जनाना, कभी बच्चों की। जैसे हर वो रूह जो अंदर गई अब इसे बिला रही हो। एक रात इसने आईने में खुद को देखा, मगर अपना अक्स नहीं। वहां वो बच्चा खड़ा था जो कई साल पहले सुरंग में गुम हो गया था। बच्चा बस मुस्कुराया और बोला, तुम इवगेना, तुम हमारा भाई हो। बाब 11 आईने में कैद चेहरा। ये बाब पहले दिया जा चुका था, मगर अब के हुक्म पर मुकम्मल नया अंदाज पेश किया जा रहा है। कमरे में लालटेन की रोशनी कम हो रही थी। हर दीवार पर साए फैल रहे थे। राशिद सामने खड़े आईने को गौर से देख रहा था। वो आईना आम नहीं लगता था। ना वक्त की गर्द थी ना जन, बस एक अजनबी चमक, जैसे इसके अंदर रोशनी नहीं, कोई आँख हो। तभी आईने में इसने एक चीज देखी, खुद को, मगर कुछ बदल गया था। चेहरा वही, मगर आंखें गहरी सारुख। चेहरा जर्द और होंठ कटे हुए, जैसे हंसी में चाक हो गए हों। फिर इस अक्स ने आंख मारी। राशिद पीछे हटा। दिल धड़कने लगा। वो जान गया था, ये आईना महज अक्स नहीं दिखाता, ये आने वाले वक्त का पर्दा है। तभी नीचे फर्श पर आईने से एक कतरा खून टपका। बाब 12 आवाज़ जो दरवाजे से आई। सुबह तक राशिद ने नींद की कोशिश की, मगर एक ही सवाल इसे जागता रखे रहा, अगर आईना मेरा अक्स नहीं तो कौन है? तब दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार। राशिद ने एहतियात से दरवाज़ा खोला। कोई ना था, मगर फर्श पर मिट्टी से लिखा एक जुमला उभरा था, इस बार तुम आए हो, अगली बार हम आएंगे। राशिद ने दरवाज़ा बंद किया। दिल जैसे गिले में आ फंसा हो। फिर पीछे आईने की तरफ देखा, जहां अब सिर्फ वो अक्स था जो दरवाजे के पार होना चाहिए था। बाब 13 बुशर की आखिरी बात। बुशर अब हर रोज कमजोर होती जा रही थी। राशिद जब भी इससे सवाल करता वो चुप रहती। इस दिन वो सिर्फ एक जुमला बोली, मैं जो कुछ हूं, वो दरवाज़ा, वो सुरन, सब तुम्हें अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। राशिद ने झुंझला कर कहा, क्यों? बुशर ने आहिस्ता कहा, क्योंकि तुम उन जैसे हो। तुम में वो है जो हमें बांधे रखता है। तुम इस जगह का वारिस हो। राशिद सुन हो गया। वो अब खुद से खौफ खाने लगा था। बाब 14 सुरंग की सांस। राशिद चचा सलीम के साथ सुरंग के दहाने पर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था, मगर इससे एक अजीब सांस की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अंदर सोता हो और ख्वाब में करवट लेता हो।
दरवाजे के नीचे मिट्टी फड़फड़ाई, फिर जैसे सांप अंदर रेंगे। चचा सलीम ने सरगोशी में कहा, ये सांस लेती है। तुमने जो आईना देखा वो भी सुरंग का ही टुकड़ा है। राशिद ने बेयकीनी से पूछा, टुकड़ा? हाँ, वो सुरंग सिर्फ मिट्टी नहीं, वो शऊर रखती है। याद रखो, अगर तुम अंदर गए तो खुद को बाहर छोड़ आना होगा। बाब 15, वो जो बंद ना हुई। इस रात राशिद के कमरे की खिड़की खुद बखुद खिली। ठंडी हुआ नहीं बल्कि बसानिद अंदर आई, मुर्दा गोश्त जैसी बो। तभी राशिद को एक मंजर दिखाई दिया। सामने आईने में सुरंग के अंदर बुशर का चेहरा, बचपन का मासूम मगर चीख रहा था, बंद करो ये दरवाज़ा, बंद करो। राशिद ने चीख कर आँख खोली। ख्वाब था, मगर बेड के नीचे से हुआ आ रही थी, और बेड के नीचे वही मिट्टी थी जो सुरंग में थी। बाब 16, अक्स जो बाहर आ गया। राशिद ने खुद को वाशरूम के आईने में देखा, सब ठीक था। लेकिन जब वो बाहर निकला, सामने खिड़की में इसका अक्स खड़ा था, बगैर उसके वहां होने के। अक्स ने सिर्फ एक इशारा किया, आ जाओ। तभी आईना चटकने की आवाज आई, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राशिद ने आईने पर हाथ रखा और वो अंदर खींचने लगा। बाब 17, पहला कदम अंदर। राशिद ने खुद को संभाला और पहली बार आईने से निकलने वाले रास्ते में दाखिल हो गया। धुंध गहरा पिन और एक सुरंग जैसा तवील राहदारी। दीवारों पर हाथों के निशान, कहीं नाखून, कहीं आंखें, कहीं मुस्कुराहटें जैसे मिट्टी पर जिम गई हों। आगे चलकर एक दरवाज़ा था जो सांस लेता था। दरवाज़ा खुला और अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि सुर्ख रोशनी में नहाया हुआ हाल, जहां दर्जनों अक्स खड़े थे, सब राशिद के। बाब 18, अक्सों की अदालत। हर अक्स राशिद की कोई एक कैफियत था। एक हंसता हुआ, एक रोता, एक जख्मी, एक कातिल, एक पागल। सब एक साथ बोले, तो आखिर आ गया, अब फैसला हमारा है। ताव कौन सा राशिद बनना चाहता है? राशिद खामोश खड़ा रहा। तभी एक अक्स आगे बढ़ा, खून आलूद गंदे नाखूनों वाला, चीखता हुआ, ये दुनिया मेरा हिस्सा है। ताव मेरा अक्स है, वापस जा, आ हमेशा यहीं रह जा। बाब 19, दरवाज़ा जो वापस न गया। राशिद भागा, हाल से, सुरंग से, अक्सों से, वापस आईने की तरफ दौड़ा, मगर आईना बंद हो चुका था। अब आईने में राशिद का असल अक्स कैद था, और बाहर जो निकला था वो वही था, मगर कुछ और। वो वापस गांव पहुंचा। बुशर ने इसकी आंखों में झांका और पीछे हिट गई। तुम वो नहीं रहे, तुम वापस नहीं आए। बाब 20, वो जो अब राशिद है। नया राशिद अब गांव में घूमता है। लोग इसे पहचानते हैं, मगर सब कुछ बदल चुका है। इसकी मौजूदगी से लाइट बुझ जाती है, आईने सियाह हो जाते हैं, बच्चों को डरावने ख्वाब आते हैं। एक दिन नोटबुक में आखिरी तहरीर जाहिर हुई, मैं वापस आ गया हूं, मगर तुम नहीं समझोगे, तुम भी आईने में इव, मैं तन्हा हूं। बाब 21, वो जो बाहर था मगर अंदर था। राशिद, आजो भी अब इसका जिस्म संभाल चुका था, गांव में यूं घूमता जैसे बरसों से रहता आया हो, मगर उसकी हरकत में एक अजीब तरतीब थी। वो बच्चों को घूरता, ख्वातीन के करीब राकुत्ता, रात को बगैर लाइट के गलियों में चलता। चंद दिनों में गांव के लोग चौंकने लगे। बच्चों ने कहना शुरू किया, अमू वो राशिद चचा के साथ एक और चचा भी होते हैं, वो साए में छुपे रहते हैं। एक रात बुशर ने इसका पीछा किया। राशिद जो कब्रिस्तान की समत जा रहा था, अचानक राका, जैसे इसे पता चल गया हो कि कोई पीछे है। बुशर ने दरख्त के पीछे छप कर सांस रोकी। राशिद ने आहिस्ता सर अलिफाटे आलिफ और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर उसके पीछे एक साया नमूदार हुआ, बिल्कुल इस जैसा, मगर आंखों के बगैर, सिर्फ गड़े। राशिद ने सरगोशी में कहा, बस थोड़ा सा और, फिर तीसरा दरवाज़ा खिलेगा।
باب 22 تیسرا دروازہ۔ یہ دروازہ سرنگ کے سب سے نچلے حصے میں تھا۔ نہ کوئی لکڑی نہ لوہا، صرف مٹی کا ہموار دائرہ جو سانس لیتا تھا، ہلکی ہلکی آواز جیسے سینے میں ہوا بھرنے کی۔ راشد ہر رات اکیلا وہاں جاتا، مگر اس دن کچھ بدل گیا۔ دروازے پر ایک لفظ الفابیر آیا، قربانی۔ راشد نے اپنی کلائی پر ناخن چلایا، خون نکلا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اندر روشنی نہیں تھی مگر ایک بے آواز حال، جہاں زمین پر ہاتھ رین رہے تھے اور دیواروں پر ہنستے ہوئے چہرے پینٹ کیے گئے تھے۔ تب راشد نے کسی کو پکارا، تم اب آزاد ہو، آؤ جسم تمہارا ہے۔ اور دیوار سے ایک چہرہ نیچے یاترا، جیسے تصویریں گوشت بن گئی ہوں۔ باب 23 سلیم چچا کا آخری دن۔ سلیم چچا جو برسوں سے سرنگ کا نگران تھا اب بیمار تھا۔ ہر رات چیخیں مارتا، وہ آ گئے ہیں۔ میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بشر نے اسے تھپ تھپایا، کیا دیکھا؟ سلیم چچا نے ہانپتے ہوئے کہا، میں نے راشد کو نہیں، اس کو دیکھا جو اب راشد بن چکا ہے۔ وہ بولتا نہیں، نگلتا ہے۔ چند دن بعد سلیم چچا غائب ہو گیا۔ اس کا لاٹھی جوتے اور نوٹ بک قبرستان کے پاس پڑے ملے۔ نوٹ بک پر لکھا تھا، دروازہ کھل چکا ہے، اب تم سب اندر ہو۔ باب 24 رات جو کبھی ختم نہ ہوئی۔ گاؤں پر ایک رات ایسی آئی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سورج نہیں نکلا، گھڑیاں راگ گئیں، پرندے چپ، اذان نہیں ہوئی۔ لوگوں نے گھبرا کر گھروں کے دروازے بند کیے۔ تب مسجد کے اسپیکر سے ایک آواز آئی، اذان نہیں بلکہ ایک عورت کی آواز، سب کو بلاؤ، سب کو اندر لاؤ، قربانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ راشد چھت پر چڑھا اور اونچی آواز میں بولا، یہ روشنی تمہاری نہیں تھی، اندھیرے سے بنا جو وہ اندھیرے میں پلٹے گا۔ پھر اس نے انگلی آسمان کی طرف کی اور گاؤں میں پہلا خونی بارش برسی۔ باب 25 بشر کی گمشدگی۔ بشر اب راشد کے قریب نہیں رہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ راشد میں کوئی اور بول رہا ہے۔ ایک رات وہ نوٹ بک لیے سرنگ کی طرف گئی۔ نوٹ بک میں راشد کا پرانا خط تھا، اگر کبھی میرا عکس تم سے کچھ کہے تو مجھ سے ملنے اندر آ جانا۔ بشر نے وہی کیا۔ وہ گئی اور لوٹی نہیں۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک نئی لڑکی دکھائی دینے لگی، شکل بشر جیسی مگر ہاتھ ہر وقت کانپتے، بال الجھے اور وہ آئینے نہیں دیکھتی تھی۔ لوگ کہتے بشر بدل گئی ہے، لیکن راشد جانتا تھا وہ بشر نہیں رہی۔ باب 26 آئینے جو کہے مارنے لگے۔ پہلے آئینے عکس چھپاتے تھے، اب بولنے لگے۔ گھروں میں لگے آئینے چیخنے لگے، کہے مارنے لگے۔ اب تم سب عکس ہو، اصل صرف ایک بچہ ہے۔ قربانی پوری نہیں ہوئی۔ گاؤں کی عورتیں اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپنے لگیں۔ بچوں نے آئینے توڑ دیے مگر شیشے کی کرچیاں بھی بولتی تھیں۔ ایک بوڑھی نے راشد سے کہا، اس دن تم گئے تھے، تمہارے ساتھ سب کچھ آ گیا۔ باب 27 قبر جو سانس لیتی تھی۔ قبرستان میں ایک قبر نئی بنی تھی، نام کوئی نہیں، تاریخ کوئی نہیں، بس اس پر سانس لینے جیسی آواز آتی تھی۔ جب کوئی قریب جاتا زمین تھوڑا الفاٹتی، جیسے نیچے کوئی کروٹ بدل رہا ہو۔ راشد رات کو قبر کے پاس بیٹھا اور دھیرے سے بولا، میں جانتا ہوں تم جاگ رہے ہو، آؤ ہم سب کا کھیل ختم کریں۔ قبر نے جواب نہیں دیا، مگر اس پر ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ ہاتھ خون آلود تھا مگر انگلی پر راشد کی انگوٹھی تھی۔ باب 28 نیا راشد۔ اس دن آسمان سرخ ہوا۔ گاؤں میں ہر شخص نے راشد کو الگ الگ جگہوں پر دیکھا، ایک مسجد کے مینار پر، ایک کنویں میں جھانکتے، ایک ندی کے پار ننگے پاؤں، اور ایک اپنے ہی جنازے کو دیکھتا ہوا۔ لوگوں نے کہا، اب راشد کئی ہو گئے ہیں، مگر کون اصل ہے؟ بشر جو کچھ بھی وہ تھی بولی، اصل راشد اندر ہی رہ گیا ہے، یہ سب اس کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ باب 29 لاشیں جو بولتی تھیں۔
गांव के पुराने कुएं से बदबू आ रही थी। जब लोग करीब गए उन्होंने अंदर दर्जनों लाशें देखें, हर एक की आंखें खिली थीं और वो सब कुछ बोल रही थीं। हमें निकालो, हम कुर्बानी थे, हम गवाह हैं। हर लाश के माथे पर एक लफ्ज़ था, राशिद। गांव में फिजा जिमी रही और हर फर्द आईना देखने से डरने लगा। बाब 30 अक्स। आखिरी रात। आसमान काले बादलों से भरा, जमीन हल्की थरथराहट में। राशिद आईने के सामने खड़ा था। अब इसमें 3 अक्स थे। एक, पहला वो जो गया था। 2, दूसरा वो जो वापस आया। 3, तीसरा वो जो अब बन रहा था। हर अक्स ने एक ही वक्त में बोला, तुम अब राशिद नहीं, तुम अब सुरंग हो। फिर आईना चटखा और राशिद असली अंदर कैद हो गया। अंधेरे में सिर्फ एक सरगोशी गूंजी, अब अगली बारी तुम्हारी है जो ये कहानी पढ़ रहा है। बाब 31। बंद आंखों में खुला दरवाज़ा। रात की तारीकी में राशिद तन्हा अपने कमरे में बैठा था। खिड़की के बाहर आसमान बेरंग था, सितारे गायब और चांद गिर्द से ढका हुआ। कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय इस घड़ी की टुक टुक के जो पिछले 2 दिन से बंद पड़ी थी मगर आज दोबारा चलने लगी थी खुद ब खुद। राशिद ने आईने की तरफ देखा और अजीब बात यह थी कि आज आईना खाली था। कोई अक्स, कोई साया, कुछ भी नहीं। इसने आहिस्ता से आंखें बंद की, गहरी सांस ली और तभी इसे लगा जैसे इसकी पलकों के पीछे कोई चीज हरकत कर रही हो। बंद आंखों में एक मंजर उभरा। वो सुरंग थी मगर अलफॉल्ट। जमीन आसमान बन चुकी थी और आसमान से खून के कतरे नीचे गिर रहे थे। दरमियान में एक दरवाज़ा था, चौथा दर। ना लकड़ी का ना लोहे का, ये गोश्त से बना था। सांस लेता फड़फड़ाता और उसके अतराफ आंखें जिमी थीं, जिंदा आंखें। राशिद की आंख खिली तो वो पसीने में भीगा हुआ था, मगर अब आईने में वो मंजर चल रहा था जो इसने बंद आंखों में देखा था। तुम जागे हो? आवाज आईने से आई। राशिद कांप गया। बाब 32। बंद लाकर की खिली लाशें। अगली सुबह गांव के पुराने स्कूल की ताला बंद इमारत से एक अजीब सी बो आने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि वो जगह फिर मुतहर्रिक हो गई है। वहां कोई कदमों की चाप सुनी गई थी। किसी ने वहां से कराहने की आवाजें सुने। जब दरवाज़ा जबरदस्ती खोला गया तो अंदर ठंडी हवा का एक भंवर सा निकला और सबको पीछे धकेल दिया। अंदर एक लाकर खुला हुआ मिला जो बरसों से बंद था। लाकर के अंदर 10 लाशें थीं, सब बच्चों की। चेहरे सिले हुए, आंखें खिली हुई और सबके हाथ में छोटे आईने थे। एक नोट मिला, खून से लिखा, हम वो बच्चे हैं जिन्हें कुर्बानी से पहले खामोश किया गया। वो अब तुम्हारे बच्चों में जिंदा हैं। गांव में खौफ फैल गया। माओं ने बच्चों को छुपाना शुरू कर दिया। मगर तब राशिद आया और उसने एक जुमला कहा जो किसी ने कभी ना सुना था, ये बच्चे अब तुम्हारे नहीं, ये सुरंग के हैं। बाब 33। कमरा जो सांस लेता था। राशिद ने पुरानी हवेली के एक कमरे में सुकूनत इख्तियार कर ली थी जिसके बारे में मशहूर था कि वो जिंदा है। इस कमरे की एक खास बात यह थी कि रात को फर्श गर्म हो जाता, दीवारों से नमी बहती और छत से आवाजें आती थीं जैसे कोई सोने की कोशिश कर रहा हो। एक रात राशिद बिस्तर पर लेटा तो इसे लगा जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। इसने हाथ नीचे डाला और उसके हाथ में इंसानी बाल आए। एक लम्हे बाद बिस्तर ने हिलना शुरू कर दिया, नीचे से, अंदर से। फिर दीवार पर एक चेहरा नमूदार हुआ, बुशर का। तुमने जो दरवाज़ा खोला वो अब कभी बंद नहीं होगा। तुम जहां जाओगे ये कमरा तुम्हारे साथ चलेगा। राशिद उठकर भागा मगर दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, बस वो कमरा और वो सांस जो हर तरफ फैल चुकी थी। बाब 34। चौथा राशिद। गांव के लोग अब उलझन में थे। हर दिन एक नया राशिद दिखाई देता, कभी मस्जिद के सहन में बैठा, कभी कब्रिस्तान में मिट्टी खोदता, कभी तालाब के किनारे खुद से बात करता। एक दिन एक बच्चे ने आकर राशिद से कहा, आप कल मेरे साथ थे मगर आज आप अलग लग रहे हैं। राशिद ने मुस्करा कर कहा,
تمہیں کیسا راشد پسند ہے؟ ہنسنے والا، رونے والا، چیخنے والا؟ بچے نے کہا، مجھے وہ راشد پسند ہے جو آئینے میں مجھے اپنے جیسا دکھتا تھا۔ تب راشد نے جھک کر کہا، وہ راشد مر چکا ہے، اب میں ہوں۔ پھر اس نے اپنے ناخن سے اپنی گردن پر ایک زخم کھینچا اور وہاں سے تیسرا آنکھ نکل آئی۔ باب 35 بشر کا دوسرا جنم۔ کچھ دنوں بعد بشر دوبارہ گاؤں کی گلیوں میں چلتی دکھائی دی، مگر اب اس کی چال میں نرمی نہ تھی، اس کی آنکھوں میں خوف نہ تھا۔ وہ خاموش تھی اور اس کے پیچھے سائے تھے۔ ایک بڑھیا نے اسے روک کر پوچھا، تم بشر ہو؟ کوئی اور؟ بشر نے مسکرا کر کہا، میں وہ ہوں جو بشر کے اندر رہتی تھی، اب باہر آ گئی ہوں۔ تم نے جو دیکھا وہ محض ایک پردہ تھا۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی پر چاقو مارا اور خون سے ایک لفظ لکھا، چابیاں۔ چابیاں کس کی؟ بڑھیا نے پوچھا۔ گھروں کی، خوابوں کی اور ان دروازوں کی جنہیں تم بند سمجھتے ہو۔ باب 36 گھنٹہ جو الٹا بجا۔ مسجد کا پرانا گھنٹہ جو صرف جنازے کے وقت بجتا تھا، اس دن خود بخود بجنے لگا، مگر الفالٹ آواز میں۔ گھڑی کی سوئیاں الفالٹ گھومنے لگیں۔ پرندے درختوں سے الفالٹ کر نیچے آ گرے۔ لوگ جمع ہوئے۔ راشد وہاں کھڑا تھا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادلوں میں ایک سایہ بنتا گیا، جیسے ایک دروازہ آسمان میں کھل گیا ہو۔ پھر اس نے سب سے کہا، اب صرف وقت کا خاتمہ نہیں، تمہاری وجود کا بھی امتحان ہے۔ ہر وہ لمحہ جو تم جیے تھے اب الٹا بہے گا۔ تم خود کو کھو دو گے اور سرنگ تمہیں نگل لے گی۔ اور مسجد کے مینار سے ایک بچہ گرا جو دنوں سے لاپتہ تھا۔ اس کے جسم پر بھی ایک لفظ لکھا تھا، قربانی مکمل نہیں ہوئی۔ باب 37 سرنگ کے اندھیرے میں گمشدہ وقت۔ رات کا سما تھا۔ گاؤں کے ہر کونے میں خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر سرنگ کے قریب ایک عجیب سی روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ راشد وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں پرانا چراغ لیے جو اب تقریباً بجھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ رات کے اس سناٹے میں اس نے سرنگ کی طرف دیکھا، جہاں مٹی کی دیواریں دھیرے دھیرے کانپ رہی تھیں اور زمین سے ایک گھٹیا سی گندی بو آ رہی تھی۔ اچانک سرنگ کے اندر سے گھریلو گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی، مگر یہ ٹک ٹک معمول کی نہیں تھی، یہ ٹک ٹک بہت تیز اور بے ترتیب تھی، جیسے وقت پیچھے موڑ کر بھاگ رہا ہو۔ راشد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے گھڑی نکالی اور دیکھا کہ اس کی سوئیاں بھی الٹی سمت گھوم رہی تھیں۔ وہ آگے بڑھا، سرنگ کے اندھیرے میں پاؤں رکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، پورا گاؤں اس کے پیچھے چھوٹ گیا۔ باہر کا وقت روک سا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور جہان میں داخل ہو گیا ہے، جہاں وقت کا کوئی وجود نہیں۔ سرنگ کے اندھیرے میں راشد نے دیواروں پر خون کے دھبے دیکھے جو آہستہ آہستہ ایک شکل میں بدل رہے تھے۔ وہ شکل ایک گھڑی کی تھی جس کے نیچے ایک ہاتھ بندھا ہوا تھا۔ راشد نے محسوس کیا کہ وہ ہاتھ اس کا اپنا ہے۔ اچانک ایک چیخ گونجی، گاؤں کے پرانے تانے بانے میں چھپی ہوئی چیخ۔ راشد گھبرا کر موڑ کر دیکھنے لگا، مگر سرنگ کا اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا۔ باب 38 لاشوں کا رقص۔ گاؤں میں ایسی رات آئی کہ ہر گھر کے دروازے پر ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ راشد کے قدم خود بخود قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قبرستان کے وسط میں قبروں سے لاشیں اٹھ رہی تھیں، مگر یہ کوئی عام لاشیں نہیں تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر ایک دائرے میں کھڑی ہو گئیں اور جیسے موسیقی کا کوئی نامعلوم ساز بجنے لگا ہو، لاشوں نے رقص شروع کیا۔ ہر لاش کے چہرے پر گہرا درد اور غم تھا، مگر ان کی آنکھوں میں روشنی بھی تھی جو واضح کر رہی تھی کہ وہ زندہ نہیں مگر مرے بھی نہیں۔ راشد نے جرت کر کے ایک لاش کے قریب جا کر پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کیوں یہاں آئے ہو؟ لاش نے ہلکی سی آواز میں کہا، ہم وہ ہیں جو اس سرنگ کے نیچے دفن ہیں۔ ہم وہ ہیں جو بچانے کی کوشش کی مگر خود کہیں کھو گئے۔ ہمیں اس رقص سے چھٹکارا دو۔ راشد نے ہاتھ بڑھایا، مگر لاشیں اچانک غائب ہو گئیں اور قبرستان ایک بار پھر سناٹے میں ڈوب گیا۔ باب 39 چوتھا دروازہ اور راز کی دھواں دار دیواریں۔ رات کے 12 بجے راشد واپس سرنگ کے قریب پہنچا۔
चौथा दरवाज़ा अब भी गोश्त की दीवार की शक्ल में था, सांस ले रहा था और उसके अर्द गिर्द एक धुआं सा घूम रहा था। राशिद ने हाथ बढ़ाया और दीवार को छुआ। दीवार सर्द मगर नरम थी। अचानक इस धुआं से एक आवाज़ निकली, क्या तुम वाकई तैयार हो? राशिद ने जवाब दिया, हाँ, मुझे इस राज को जानना है। दीवार के धुएं से एक तस्वीर बनी जो राशिद की माजी की यादों की तरह थी। एक बचपन का मंजर जिसमें राशिद और बुशर खेल रहे थे, मगर तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता बदल गई। बुशर का चेहरा धुंधला हो गया और वो सुरंग की गहराई में डूब गया। दीवार पर खून के हरफ अल्फाबेरी। ये राज सिर्फ तुम्हें तबाह करेगा। क्या तुम इसे बर्दाश्त कर पाओगे? राशिद के दिल में खौफ और तजस्सुस का जंगल था। इसने कदम बढ़ाया और दीवार खुद बखुद फट गई। एक धुआंधार दरवाज़ा खिल गया। बाब 40। आखिरकार अंधेरा। दीवार के पीछे एक सुरंग का कमरा था जो बिल्कुल खाली लगता था। लेकिन जो ही राशिद अंदर गया, दरवाज़ा खुद बखुद बंद हो गया और रोशनी गायब हो गई। कमरे में सिर्फ एक चीज़ थी, एक मेज़ जिस पर एक किताब रखी थी। किताब पर खून के दाग और एक तहरीर। जो किताब पढ़ ले वो अपने आप को भला दे। राशिद ने किताब खोली और सफ़ा ब सफ़ा इसमें वो सारे राज लिखे थे जो इस गांव की सुरंगों में दफन थे। हर राज के साथ एक कहानी, हर कहानी के साथ एक लानत। अचानक कमरे के कोने से सरगोशी की आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी अंदर गुम हो जाओ। राशिद ने किताब बंद की मगर उसकी आंखों में गहरे खौफ के अलावा कोई रोशनी न थी। कमरे का अंधेरा इसके जिस्म में घुस गया और यूं गांव के पुराने राजों की आखिरी दास्तान शुरू हुई। बाब 41। बोसीदा नक्शे की तलाश। गांव के पुराने कुतुब खाने में एक बोसीदा नक्शा मिला जो सुरंग के पेचीदा रास्तों को जाहिर करता था। राशिद ने दिल ही दिल में सोचा, यही वो रास्ता है जिसे मैंने ढूंढना है। नक्शे पर कई निशान थे, खून के दाग, खाली जगहें और एक खुफिया निशान जो चौथे दरवाजे के करीब था। राशिद ने नक्शे को हाथ में थाम कर कहा, अब कोई रुकावट नहीं, सुरंग के राज मेरे सामने है। बाब 42। मिट्टी के नीचे चीख। रात के सन्नाटे में एक आवाज़ गांव के हर कोने में गूंजी। ये कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी बल्कि मिट्टी के नीचे किसी की चीख थी। लोग खौफजदा होकर अपने घरों में छप गए मगर राशिद ने आवाज़ का पीछा किया। वो सुरंग के करीब पहुंचा जहां जमीन कांप रही थी। एक दर सुरंग की मिट्टी में खिल गई और एक हाथ बाहर निकला। राशिद ने जोर से हाथ पकड़ा मगर वो हाथ सर्द और बेजान था। बाब 43। गुमशुदा दिनों का राज। राशिद ने गांव के बुजुर्गों से माजी की बातें सुनी। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव में एक ऐसी बीमारी आई थी जो लोगों को पागल कर देती थी। वो बीमारी सुरंग से आई थी और गांव वालों ने इसे छुपाया था। राशिद ने महसूस किया कि वही बीमारी आज भी सुरंग में जिंदा है जो उसके खौफनाक राजों को छुपा रही है। बाब 44। ख्वाबों में धोखा। रात को जब राशिद सोया, इसे ख्वाब में वही सुरंग नजर आई। ख्वाब में वो तेज रोशनी के नीचे खड़ा था और एक आवाज़ बोली, हर ख्वाब सच नहीं होता मगर हर सच का ख्वाब होता है। राशिद ने पूछा, क्या मैं हकीकत जान सकूंगा? आवाज़ ने कहा, तुम्हें खुद उसका सामना करना होगा। बाब 45। पुराना चिराग और नई रोशनी। राशिद ने अपने पुराने चिराग को दोबारा जलाया मगर इस रोशनी में कुछ अजीब था। चिराग की रोशनी ने दीवारों पर खून के निशानात को मुख्तलिफ रंगों में बदल दिया। वो रंग छोटे छोटे हाथों की सूरत में बदल गए जो राशिद की तरफ बढ़ रहे थे। राशिद ने पीछे हटकर चिराग बुझाया मगर वो हाथ अब भी रोशनी में झलक रहे थे। बाब 46। जख्म जो कभी नहीं भरे। राशिद की गर्दन पर वो तीसरे आंख का जख्म अब भी ताज़ा था। वो जख्म खून बहा रहा था और हर बार जब वो चमकता इसे माजी की दर्दनाक यादें याद आती थीं। एक रात जख्म से रोशनी निकली और उसके दिमाग में गांव के छुपे राज घूमने लगे। राशिद ने महसूस किया कि अब वो खुद भी सुरंग का हिस्सा बन चुका है। बाब 47। गांव की गलियों में साया। गांव की गलियों में एक नया साया नुमदार हुआ। वो साया कभी राशिद की शक्ल में, कभी बुशर की चाल में था। लोग खौफजदा होकर घरों में बंद हो गए मगर साया हर जगह था, जैसे गांव के हर राज को चीर रहा हो। बाब 48। पुरानी दीवार की सरगोशियां।
راشد نے پرانی دیوار کے قریب کان لگایا جہاں سے دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں گاؤں کی گمشدہ کہانیوں کی سرگوشیاں تھیں جو اب باہر نکلنے کو بےتاب تھیں۔ دیوار کے اندر ایک خفیہ کمرہ تھا جس میں گاؤں کے چھپے راز محفوظ تھے۔ باب 49 چابی جسے کوئی نہ ڈھونڈ سکا۔ گاؤں میں ایک چابی کی افواہ پھیلی جو ہر دروازہ کھول سکتی تھی۔ راشد نے ہر جگہ تلاش کی مگر چابی نظر نہیں آئی۔ ایک رات چابی خود راشد کے خواب میں آئی اور کہا، میں تمہیں تمہارے انجام تک لے جائے گا۔ باب 50 اندھیروں کا محل۔ سرنگ کے اختتام پر ایک اندھیروں کا محل تھا۔ محل کے دروازے پر خون کے داغ اور خوفناک نشان تھے۔ راشد نے محل میں قدم رکھا جہاں ہر کمرہ ایک خوفناک کہانی سناتا تھا۔ باب 51 محل کے دروازے کی چیخ۔ راشد جب اندھیروں کے محل کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کی ہڈیاں کانپنے لگیں۔ دروازے پر خون کی لکیر سے ایک بڑا سا ہاتھ بنا ہوا تھا جو خود بخود حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ ہاتھ زندہ ہو کر کسی کو روکنا چاہتا ہو۔ راشد نے ہمت کر کے دروازہ دھکا دیا مگر دروازہ ایک خوفناک چیخ کے ساتھ بند ہو گیا۔ اندھیرا ایسا گہرا تھا کہ راشد کی اپنی سانسیں بھی کانپنے لگیں۔ دروازے کے پیچھے سے ایک سرگوشی آئی، آؤ ہم تمہارے انتظار میں تھے۔ باب 52 دیواروں سے بہتے خون کے آنسو۔ محل کے اندر دیواریں خون کے آنسو بہا رہی تھیں۔ راشد نے دیکھا کہ خون کی ہر بوند ایک کہانی سناتی ہے، گاؤں کے لاوٹے ہوئے خواب، چھپے ہوئے خوف اور بھولے ہوئے گناہ۔ ہر آنسو ایک ماضی کا راز تھا جو راشد کے دل کو چیر رہا تھا۔ راشد نے ہاتھ لگا کر دیوار کو چھوا اور اچانک وہ دیوار زندہ ہو گئی۔ دیوار نے اسے چپکے سے کہا، ہم وہی ہیں جو تم نے بھلا دیا۔ باب 53 چھپے ہوئے خول کی آوازیں۔ محل کے ایک خانے میں راشد نے چھپے ہوئے خولوں کی آوازیں سنیں۔ یہ آوازیں جیسے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی نہیں بلکہ گاؤں کے کھوئے ہوئے روحوں کی تھیں۔ راشد نے وہاں گھڑیلی شکل کی چیز دیکھی جو دھیرے دھیرے پھٹ رہی تھی اور ہر پھٹنے کے ساتھ ایک چیخ نکل رہی تھی۔ راشد نے محسوس کیا کہ یہ خولیں گاؤں کی سچی حقیقتوں کو چھپا رہی تھیں جنہیں کوئی نہ دیکھنا چاہتا تھا۔ باب 54 روحوں کی گونج۔ محل میں ایک کمرہ تھا جہاں ہر طرف گونج تھی، پرانی دعائیں، چیخیں اور سرگوشیاں۔ راشد نے کان لگایا تو سنا کہ یہ گونج سرنگ کی گمشدہ روحوں کی تھی جو آزاد ہونے کے لیے پکار رہی تھیں۔ وہ روحیں جنہیں سرنگ نے اپنے اندر قید کر رکھا تھا۔ راشد نے دل ہی دل میں قسم کھائی کہ وہ ان روحوں کو آزادی دلائے گا چاہے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ باب 55 چاقو کی دھار پر لکھا راز۔ محل کے ایک پرانے صندوق میں ایک چاقو پڑا تھا جس کی دھار پر خون کی تحریر تھی۔ تحریر میں لکھا تھا، جو اس چاقو کو سمجھے گا وہ سب جان لے گا۔ راشد نے چاقو اٹھایا اور اس کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا مگر وہ خون اس کا اپنا نہیں تھا۔ چاقو نے آہستہ آہستہ راز کھولنے شروع کیے جن میں گاؤں کی تاریخ کے سب سے تاریک پہلو چھپے تھے۔ باب 56 بھولی ہوئی زخموں کی بازیافت۔ راشد کو محل میں اپنی زندگی کی بھولی ہوئی یادیں واپس ملنے لگیں۔ ہر زخم جو کبھی اس کے دل پر تھا وہاں تازہ ہو کر دھڑکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے زخم گاؤں کی سرنگ سے جڑے ہوئے تھے اور ہر زخم کا تعلق ایک قربانی سے تھا۔ یہ قربانیاں گاؤں کی سلامتی کے لیے تھیں مگر ان قربانیوں نے ایک لعنت پیدا کی تھی۔ باب 57 سرنگ کی گہرائی میں صدا۔ محل کے نیچے ایک اور گہری سرنگ تھی جس سے ایک پراسرار صدا آ رہی تھی۔ راشد نے سنا کہ یہ صدا گاؤں کی گمشدہ امیدوں کی تھی جو ہمیشہ کے لیے دھند میں گم ہو گئی تھیں۔ وہ سرنگ اتنی گہری تھی کہ جب راشد اندر گیا تو اسے لگا جیسے زمین کے نیچے کوئی اور جہان ہے، وہ جہان جہاں وقت اور حقیقت دونوں ختم ہو جاتے تھے۔ باب 58 ماضی کے سائے کی واپسی۔ راشد نے دیکھا کہ محل کی چھت سے ماضی کے سائے نیچے آ رہے تھے۔ یہ سائے وہ لوگ تھے جنہیں کبھی گاؤں نے بھلایا تھا مگر سرنگ نے نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سائے راشد کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں انتقام کا آگ تھا۔ راشد جانتا تھا کہ اگر یہ سائے اسے پکڑ لیں تو وہ بھی گاؤں کی بھولی ہوئی تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ باب 59 ایک آخری دروازہ۔ محل کے آخر میں ایک آخری دروازہ تھا جو چاندنی میں چمک رہا تھا۔ راشد نے دروازے کو کھولا تو اسے ایک خالی کمرہ ملا جس میں صرف ایک کرسی اور ایک آئینہ تھا۔ آئینہ ایسا تھا جو حقیقت دکھاتا تھا نہ کہ تصویر۔
راشد نے آئینے میں دیکھا اور وہاں اپنی اصل شکل کے بجائے سرنگ کا ایک سایہ دیکھا۔ باب ساخ سائے کا سودا۔ آئینے کے سامنے راشد نے سنا کہ ایک سودا ہونا ہے۔ سایہ کہہ رہا تھا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو مجھے تمہارے وجود کی جگہ چاہیے۔ راشد نے سوچا کہ اس سودا کا مطلب کیا ہوگا، اپنی جان اپنے آپ کو کھونا۔ وہ جانتا تھا کہ اگلا فیصلہ اس کی تقدیر بدل دے گا، اور شاید سرنگ کی آخری کہانی بھی۔ باب اکسخ سایوں کی زبان۔ رات کے سناٹے میں جب گاؤں کا ہر گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، راشد محل کے اس کمرے میں تنہا کھڑا تھا جہاں آئینہ اس کی حقیقت کو بے نقاب کر رہا تھا۔ آئینہ صرف ایک شیشہ نہیں تھا بلکہ ایک جادوئی دروازہ تھا جو اس دنیا سے دوسری دنیا کی تہوں کو جوڑتا تھا۔ اچانک آئینے کے اندر سے گہری دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی پرانی زبان بول رہا ہو۔ راشد نے دل تھام کر کان لگایا۔ وہ آوازیں سایوں کی زبان تھیں، ان روحوں کی جو کبھی زندہ تھیں اور اب وقت کی دھند میں کھو گئی تھیں۔ وہ سائے جو کسی نے دیکھا نہیں مگر ان کی موجودگی ہر لمحہ محسوس کی جا سکتی تھی۔ آوازیں اسے بتا رہی تھیں کہ سرنگ کا اصل راز ایک ایسی لعنت میں چھپا ہوا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی۔ راشد کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام لوگ آ گئے جو سرنگ کی گہرائیوں میں دفن تھے، جن کی چیخیں مٹی کے نیچے گم ہو چکی تھیں۔ وہ اسے دعا دیتے ہوئے بولے، تم ہی وہ ہو جو ہمیں آزادی دلا سکتا ہے، مگر قیمت بڑی ہے۔ راشد نے محسوس کیا کہ ہر لفظ اس کے دل کو مزید دباؤ میں لے آ رہا تھا، گویا وہ بھی ان کی درد بھری داستان کا حصہ بن رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ سایوں کی زبان سمجھنا ایک ایسا بوجھ تھا جو شاید اس کے لیے بہت بھاری ثابت ہو۔ باب باسخ خون سے لکھی ہوئی کتاب۔ راشد نے محل کی گہرائیوں میں ایک پرانا کمرہ تلاش کیا جہاں ایک میز پر ایک خون سے لکھی ہوئی کتاب رکھی تھی۔ کتاب کی جلد بھی خون کی لکیروں سے سجی ہوئی تھی، اور جب اس نے اسے کھولا تو ہر صفحہ ایک داستان سناتا تھا، گاؤں کے تباہ کن راز جو کبھی زبان پر نہ آئے۔ ہر داستان میں خون کی بو تھی، ہر لفظ میں درد اور ہر جملے میں ایک اذیت بھرا سرگوشی۔ راشد نے کتاب پڑھتے ہوئے محسوس کیا جیسے وہ خود بھی اس کہانی کا حصہ بن رہا ہو جس کا انجام صرف موت ہو سکتا تھا۔ کتاب کے صفحات دھیرے دھیرے جلنے لگے، اور ان کی راکھ سے پرانی یادیں اور گمشدہ لوگ جنم لینے لگے۔ وہ لوگ جو گاؤں کی تاریخ میں دفن تھے مگر اب زندے ہو کر اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ راشد نے آنکھیں بند کیں اور خود سے کہا، یہ کتاب نہ صرف گاؤں کے راز کھولے گی بلکہ میری تقدیر بھی بدل دے گی۔ کتاب کے آخری صفحے پر لکھا تھا، جو اس کتاب کو مکمل پڑھے گا وہ خود سرنگ کی روح بن جائے گا۔ باب 63 رازوں کی گہرائی میں۔ راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کے بتائے راستے پر چل کر سرنگ کی اصل گہرائیوں میں جائے گا۔ اس نے اپنی ہمت جمع کی اور وہ ٹوٹا پھوٹا چراغ دوبارہ روشن کیا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں وہ ایک ایسے راہ پر چلا جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ راشد نے محسوس کیا کہ جیسے ہر قدم کے ساتھ زمین کا وزن بڑھ رہا ہو، ہوا سست ہوتی جا رہی تھی اور ہوا میں موت کی بو رقص کر رہی تھی۔ اس گہرائی میں وہ چیزیں تھیں جنہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، راز جو انسان کی عقل کو مات دے دیں۔ راشد نے زمین کے نیچے ایک چھوٹے سے چیمبر میں قدم رکھا جہاں دیواروں پر خون کے نشانات تھے اور زمین پر چمکتے ہوئے پتھر تھے جن سے روشنی نکل رہی تھی۔ وہ روشنی دھیرے دھیرے ایک تصویر میں بدل گئی، وہ گاؤں کا نقشہ تھا جس کے نیچے سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ راشد نے سارا نقشہ غور سے دیکھا اور اس نے پایا کہ سرنگ کا آخری مرکز ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں وقت اور جگہ کا کوئی وجود نہیں۔ وہاں پہنچنے کے لیے راشد کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا۔ باب 64 وقت کا جال۔ سرنگ کے آخری حصے میں پہنچتے پہنچتے راشد کو ایسا لگا جیسے وہ وقت کے ایک پیچیدہ جال میں پھنس گیا ہو۔ ہر قدم پر وقت کی دیواریں اس کے گرد گھوم رہی تھیں اور ہر طرف گونجتی ہوئی چیخیں تھیں جو ماضی کی یاد دلاتی تھیں۔ وہ جال اس طرح تھا کہ ایک قدم آگے بڑھانے پر 2 قدم پیچھے جانا پڑتا تھا۔ راشد نے محسوس کیا کہ وقت نے اسے قابو کر لیا تھا اور اب وہ وقت کی قید میں تھا۔ اس جال میں گمشدہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی واپس آنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ راشد نے دل مضبوط کیا اور کہا، وقت کے اس جال سے نکلنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے اپنی یادداشتوں سے ایک پراسرار نشان نکالا جو اس جال سے نکلنے کی کنجی تھا۔ لیکن جال اتنا پیچیدہ تھا کہ راشد کے لیے ہر فیصلہ جان لیوا تھا۔ باب 65 گہری تنہائی۔
راشد سرنگ کے اس حصے میں پہنچا جہاں مکمل تنہائی تھی۔ یہ تنہائی ایسی تھی کہ اس کی گونج بھی سنائی نہیں دیتی تھی، ہر آواز دم توڑ چکی تھی۔ وہاں صرف اندھیرا تھا اور اس کی اپنی تنہائی کا سامنا۔ راشد نے محسوس کیا کہ اس تنہائی میں اس کا ہر خوف اور ہر شک بڑھ رہا تھا، جیسے وہ تنہا نہیں بلکہ کئی آنکھیں اس کو گھور رہی ہوں۔ وہ تنہائی اتنی شدید تھی کہ اس نے اپنی آواز بھی سنا جو اس کی ہمت اور حوصلے کو کمزور کر رہی تھی۔ لیکن راشد نے خود کو حوصلہ دیا اور کہا، یہ تنہائی بھی ایک امتحان ہے جو مجھے پار کرنا ہے۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے اندر کی آواز سنی اور وہی آواز اسے آگے بڑھنے کی ہمت دے رہی تھی۔ باب 66 دروازہ جو کبھی نہ کھل سکا۔ سرنگ کے اس حصے میں ایک بڑا دروازہ تھا جسے کوئی نہیں کھول سکا تھا۔ یہ دروازہ ایسے مواد سے بنا تھا جو روشنی کو جذب کر لیتا تھا، اور اس کے پاس جا کر بھی ہر چیز دھندلی نظر آتی تھی۔ راشد نے کئی دن اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہوا۔ اس دروازے کے پیچھے وہ راز چھپا تھا جو گاؤں کی تقدیر بدل سکتا تھا۔ راشد نے محسوس کیا کہ دروازہ اس کے خوف اور شک کا آئینہ ہے جو اسے اندر جانے نہیں دے رہا۔ آخر کار اس نے دروازے کے سامنے بیٹھ کر کہا، اگر تم کھلنا چاہتے ہو تو مجھے پہلے میرے اندر کے خوف کو جیتنا ہوگا۔ وہ روزانہ اس دروازے کے سامنے بیٹھ کر اپنی ہمت کو بڑھانے لگا۔ باب 67 سائے کا مدعا۔ رات کے وقت جب محل مکمل طور پر خاموش تھا، راشد کو احساس ہوا کہ وہ سایہ جو اس کے ساتھ ہے اسے دھوکا دے رہا ہے۔ وہ سایہ کبھی اس کی مدد کرتا تھا، کبھی اسے غلط راستے پر لے جاتا تھا۔ راشد نے اندازہ کیا کہ یہ سایہ سرنگ کی لعنت کا ایک حصہ تھا جو اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ سائے نے کہا، میں تمہارے خوف ہوں، تمہاری تنہائی ہوں، اگر تم مجھے قبول کرو گے تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ راشد نے کہا، میں تمہیں نہیں مانوں گا، میں اپنی تقدیر خود لکھوں گا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ سایہ ایک مضبوط دشمن تھا اور اس سے لڑنا اس کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ باب 68 گمشدہ زمین کا نقشہ۔ راشد نے محل کی ایک پوشیدہ الماری میں ایک پرانا پٹا ہوا نقشہ پایا۔ نقشہ گاؤں کی گمشدہ زمینوں کا تھا جو سرنگ کی نیچے دفن تھیں۔ اس نقشے میں ایک چھوٹا سا نشان تھا جو ایک سنہری نقطہ نما تھا، وہ جگہ جہاں سرنگ کے اصل راز چھپے تھے۔ راشد نے نقشہ اٹھایا اور دل میں عزم کیا کہ وہ اس نشان تک پہنچ کر سرنگ کے ہر راز کو بے نقاب کرے گا۔ لیکن نقشہ صرف ایک ذریعہ تھا، اصل مشکل وہ راہیں تھیں جو اس نشان تک لے جاتی تھیں۔ وہ راہیں ایسی تھیں جن میں ہر قدم پر موت کا سایہ تھا۔ باب 69 دیوانہ پن کی حدیں۔ سرنگ کی گہرائیوں میں قدم رکھتے ہوئے راشد نے محسوس کیا کہ اس کا دماغ دھیرے دھیرے دیوانہ پن کی طرف جا رہا ہے۔ وہ آوازیں جو کبھی دور سنائی دیتی تھیں اب واضح اور بے قابو ہو گئی تھیں۔ وہ سائے جو کبھی دھند میں چھپے ہوتے تھے اب اس کے سامنے گھوم رہے تھے۔ راشد نے خود سے کہا، یہ دیوانہ پن نہیں، یہ سرنگ کا حصہ ہے جو مجھے توڑنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی عقل کو سنبھالا مگر دیوانگی کی یہ بادل ہر وقت اس کے ذہن پر چھائے رہتے تھے۔ اس باب میں راشد کی جنگ صرف سرنگ کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی عقل کے ساتھ بھی تھی۔ باب 70 انجام کی دہلیز پر۔ راشد آخر کار سرنگ کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ وہاں ایک گہرا سوراخ تھا جو گاؤں کی تقدیر کا آخری راز چھپائے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں سے واپس لوٹنا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ یہ آخری امتحان تھا۔ اس سوراخ کے کنارے پر خون کی لکیر اور پرانی ہڈیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ راشد نے اپنی آخری سانس بھری اور کہا، یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ جھیلا۔ اس نے قدم بڑھایا اور سرنگ کی آخری گہرائی میں جا کر وہ راز جان لیا جو ہر انسان کے لیے خوفناک تھا، اپنی اصل حقیقت کا سامنا۔ باب 71 آخری راز کی چمک۔ راشد نے جب سرنگ کی آخری گہرائی میں قدم رکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک عجب منظر تھا۔ ایک چمکتی ہوئی کرسٹال نما چیز تھی جو دھیرے دھیرے روشنی بکھیر رہی تھی۔ یہ روشنی صرف اندھیروں کو نہیں بلکہ اس کے دل کے خوف کو بھی چھپا رہی تھی۔ اس کرسٹال کے اندر ایک چھپی ہوئی حقیقت تھی جو گاؤں کے ہر آدمی کی زندگی بدل سکتی تھی۔ راشد نے دل جما کر کے اس کرسٹال کو ہاتھ لگایا اور اچانک اسے اپنی پوری زندگی کی کہانی ذہن میں گونجتی محسوس ہوئی۔ وہ کہانی جو کبھی وہ بھول گیا تھا مگر سرنگ نے کبھی نہیں بھلائی۔ یہ راز، یہ چمک دراصل گاؤں کی تقدیر کا محور تھا۔ باب 72 گمشدہ لمحے کی بازگشت۔
کرسطال کے لمس سے راشد کے ذہن میں گمشدہ لمحے واپس آنے لگے۔ وہ لمحے جب اس کا بچپن تھا، اس کا گھر تھا، اس کے دوست تھے، سب کچھ تھا، لیکن ساتھ ہی وہ لمحے بھی جن میں غم اور خوف تھا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے سرنگ نے اس کے ماضی کو بھی اپنی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ لمحے اسے دکھا رہے تھے کہ سرنگ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک زندہ مخلوق ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ راشد کی ہمت کمزور ہونے لگی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، میں تمہیں ختم کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ باب 73 اندھیری گلی کی واپسی۔ راشد نے سرنگ سے نکل کر گاؤں کی پرانی اندھیری گلی کی طرف قدم بڑھایا۔ وہ گلی جو بچپن کی یادوں سے بھری تھی مگر اب ایک خوفناک سایہ بن چکی تھی۔ ہر کونے پر خطرہ تھا، ہر قدم پر سایہ تھا۔ راشد نے دیکھا کہ گلی میں موجود ہر گھر سے درد کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے گاؤں کی روحیں وہاں قید ہوں۔ اس نے گلی میں چلتے ہوئے محسوس کیا کہ وہ صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ پورے گاؤں کی تقدیر بدل رہا ہے۔ گلی کے آخر میں ایک پرانا چبوترا تھا جہاں گاؤں کے سب سے بڑے راز دفن تھے۔ باب 74 پرانا چبوترا اور نئی امید۔ چبوترے پر پہنچ کر راشد نے محسوس کیا کہ یہاں ایک خاص توانائی موجود ہے۔ یہ توانائی گاؤں کی مٹی ہوئی امیدوں کی آخری کرن تھی۔ چبوترے کے نیچے ایک خفیہ دروازہ تھا جو گاؤں کی اصل تاریخ کو چھپا رہا تھا۔ راشد نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں گاؤں کے بزرگوں کی تحریریں اور تصویریں تھیں۔ یہ دستاویزات گاؤں کی گمشدہ شناخت کو ظاہر کر رہی تھیں۔ راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ ان حقائق کو دنیا کے سامنے لے آئے گا تاکہ گاؤں دوبارہ زندہ ہو سکے۔ باب 75 کھوئی ہوئی پہچان۔ راشد نے کمرے میں رکھی تحریروں کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ اس نے پایا کہ گاؤں کی اصلیت بہت مختلف تھی اور کئی لوگ جو گاؤں کی حفاظت کرتے تھے دراصل اس کے دشمن تھے۔ یہ دشمن سرنگ کے اندر چھپے ہوئے تھے جو گاؤں کو تباہی کی طرف لے جا رہے تھے۔ تحریروں نے اسے یہ بھی بتایا کہ گاؤں کی تقدیر کا فیصلہ ایک چھوٹے سے کارخانے میں ہوگا جہاں لوگ اپنی جانوں کی قربانی دے چکے تھے۔ راشد کا دل بھاری ہو گیا مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سچائی گاؤں کو آزاد کر سکتی ہے۔ اس نے کہا، اب وقت ہے کہ حقیقت سامنے آئے اور سرنگ کا خاتمہ ہو۔ باب 76 کارخانے کی پرچھائیں۔ راشد نے گاؤں کے باہر ایک پرانے کارخانے کی طرف رخ کیا جو برسوں سے بند تھا۔ کارخانہ سرنگ کی سب سے بڑی اور گہری خفیہ جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کارخانے کی دیواروں پر خون کے نشانات اور پرانی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ داخل ہوتے ہی راشد کو محسوس ہوا کہ یہاں کی فضا میں ایک گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ کارخانے کی گہرائیوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر سرنگ کی اصلی لعنت بند تھی۔ راشد نے اپنے آپ کو تیار کیا کیونکہ اب اسے سب کچھ جاننا تھا۔ باب 77 لعنت کی گرفت۔ کارخانے کے اس کمرے میں راشد نے ایک عجیب سی مشین دیکھی جو مسلسل سرگوشیاں کر رہی تھی۔ مشین کا اندازہ لگانا مشکل تھا لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ مشین گاؤں کی تقدیر کا مرکز ہے۔ یہ مشین ہر سال ایک مخصوص دن گاؤں کے کچھ لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ راشد نے یہ بھی دیکھا کہ مشین کے نیچے کئی پرانے خطوط اور تصاویر بکھرے ہوئے تھے جو قربانی دینے والوں کی تھیں۔ اس لمحے راشد کی ہمت جواب دے گئی مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، یہ لعنت ختم کرنی ہے۔ باب 78 قربانی کا دن۔ راشد نے جانا کہ وہ دن قریب ہے جب مشین ایک بار پھر سرگرم ہوگی۔ گاؤں کے لوگ بے خبری میں اس دن کے قریب ہو رہے تھے اور کوئی بھی حقیقت جاننے کو تیار نہیں تھا۔ راشد نے گاؤں کے بزرگوں سے بات کی اور انہیں حقیقت سے آگاہ کیا۔ بزرگوں نے خوف کے مارے اسے خبردار کیا کہ یہ راز باہر نہ نکالے۔ لیکن راشد نے کہا، اگر ہم نے اس حقیقت کو چھپایا تو گاؤں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس دن کی آمد نے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں خوف اور امید دونوں کو جگا دیا تھا۔ باب 79 اندھیری رات۔ وہ رات آئی جب مشین کو دوبارہ چالو کیا جانا تھا۔ راشد نے کارخانے کے باہر پہرا دیا تاکہ کچھ بھی غلط نہ ہو۔ رات کی ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی اور پورا گاؤں جیسے نیند کی گہری تہ میں تھا۔ راشد نے دیکھا کہ چند لوگ چپکے سے کارخانے کی طرف جا رہے تھے جن میں سے کئی وہ تھے جو قربانی کے لیے منتخب تھے۔ کارخانے کے اندر ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی اور مشین نے اپنی آواز شروع کی۔ راشد نے دل تھام کر دیکھا کہ کیا وہ اس لعنت کو روک پائے گا۔ باب 80 نیا سویرا۔
رات کے سناٹے کے بعد آہستہ آہستہ ایک نیا سویرا آیا۔ کارخانے سے عجیب سی روشنی باہر نکلی جو آسمان کو چھونے لگی۔ راشد نے محسوس کیا کہ سرنگ کی لانت کمزور پڑ رہی ہے۔ گاؤں کے لوگ باہر آ کر روشنی کو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہروں پر حیرت اور خوف دونوں تھے۔ راشد نے دل میں دعا کی کہ یہ نیا سویرا گاؤں کے لیے نئی امید لے کر آئے۔ اب سب کچھ راشد کی ہمت اور گاؤں کے لوگوں کے اتحاد پر منحصر تھا کہ وہ اس لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ باب 81 سرنگ کے اندر ایک نیا جہان۔ رات کی گہری خاموشی میں راشد نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے سرنگ کی ایک نئی شاخ کی جانب قدم بڑھایا۔ یہ شاخ پہلے کبھی اس نے نہیں دیکھی تھی، گویا گاؤں کی زمین خود ایک نیا راز چھپا رہی ہو۔ سرنگ کے اندر کی ہوا سرد اور مرطوب تھی، ہر سانس کے ساتھ راشد کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہا ہے جہاں وقت اور جگہ کا کوئی وجود نہیں۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقوش اور سنہرے رنگ کی باریک لکیریں تھیں جو روشنی میں چمک رہی تھیں، جیسے کسی قدیم تہذیب کے اسرار بیان کر رہی ہوں۔ راشد نے اپنے ہاتھ دیوار پر رکھا اور اچانک ایک نرم سی گونج سنائی دی، جیسے کوئی قدیم آواز اسے پکار رہی ہو۔ یہ آواز ایک پراسرار زبان میں تھی، مگر اس میں درد، تنہائی اور امید کی تہ بھی تھی۔ ہر قدم پر دیواروں سے نکلنے والی یہ آواز راشد کے دل کو چیر رہی تھی اور اس کی ہمت کو آزمائی جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹا تو یہ راز ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گا، اور اگر آگے بڑھا تو شاید اس کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن راشد کا ارادہ فولادی تھا، وہ اس نئی دنیا کے راز جاننے کے لیے تیار تھا، چاہے اسے کتنی بھی مصیبتوں سے گزرنا پڑے۔ یہ سرنگ نہ صرف زمین کے اندر تھی بلکہ راشد کے اپنے وجود کے اندر بھی ایک گہری گہرائی تھی جس میں اسے ڈوبنا تھا۔ باب 82 دیواروں کی سرگوشیاں۔ جیسے جیسے راشد سرنگ میں آگے بڑھتا گیا، دیواروں سے آتی ہوئی سرگوشیاں تیز ہوتی گئیں۔ یہ سرگوشیاں صرف الفاظ نہیں تھیں بلکہ گاؤں کی پرانی داستانیں تھیں جو زمانے کے دھند میں کھو گئی تھیں۔ ہر سرگوشی ایک انسان کی درد بھری کہانی سناتی جو کبھی زندہ تھا مگر اب صرف یادوں میں باقی تھا۔ راشد نے محسوس کیا کہ یہ سرگوشیاں اس سے باتیں کر رہی تھیں، اسے خبردار کر رہی تھیں کہ آگے کا راستہ آسان نہیں۔ دیواروں پر نقوش کی روشنی مدھم ہو گئی اور اندھیرا ہر طرف پھیل گیا۔ راشد کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی، مگر اس نے اپنے آپ کو یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر دیوار کو چھوا اور اچانک اسے ایک نرم سی توانائی محسوس ہوئی جو اسے گلے لگا رہی تھی۔ یہ توانائی نہ تو دشمن تھی اور نہ ہی دوست، بلکہ ایک پل تھا ماضی اور حال کے درمیان۔ راشد کی آنکھوں کے سامنے پرانی جنگیں، محبتیں اور بچھڑنے کے مناظر چمک اٹھے۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ دیواروں کی کہانیوں کا حصہ بن رہا ہے اور اب اسے اپنی کہانی بھی وہاں لکھنی ہے۔ باب 83 گمشدہ روشنی کا سنگم۔ سرنگ کے اندھیروں میں جب راشد گم تھا، اچانک ایک مدھم روشنی نے اس کے دل کو سکون دیا۔ وہ روشنی ایک چھوٹے سے چمکتے ہوئے پتھر کی شکل میں تھی جو زمین کی تہ میں دفن تھا۔ راشد نے اسے اٹھایا اور محسوس کیا کہ یہ روشنی صرف روشنی نہیں بلکہ امید کی کرن تھی۔ اس پتھر کے اندر ایک گمشدہ جہان کی جھلک تھی جو صرف منتخب لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ راشد نے پتھر کو قریب سے دیکھا تو اس میں وہ تمام چہرے نظر آئے جو گاؤں کی تاریخ میں زندہ تھے مگر اب صرف یادوں میں تھے۔ یہ چہرے اسے کہہ رہے تھے کہ وہ ہار نہ مانے اور گاؤں کے مقدر کو بدلنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دے۔ راشد نے محسوس کیا کہ روشنی کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے کہ وہ اس گمشدہ روشنی کو گاؤں کے دل تک پہنچائے۔ پتھر کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے راشد نے عزم کیا کہ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس روشنی کا سنگم راشد کی روح میں ایک نیا ولولہ پیدا کر گیا اور وہ مزید آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا۔ لیکن سرنگ کی گہرائیوں میں اب بھی کئی راز چھپے تھے جو اسے ہر قدم پر آزمائیں گے۔ باب 84 سایوں کے قافلے۔ راشد کے قدموں کی گونج سرنگ میں ایک سنسان راہگزر پر سنائی دی، لیکن اچانک اس کے سامنے سایوں کا ایک قافلہ نمودار ہوا جو دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ سائے زندہ لوگ نہیں بلکہ گاؤں کے پرانے باشندے تھے جو سرنگ کی لانت میں پھنس گئے تھے۔ ہر سایہ ایک کہانی کا حصہ تھا، ایک ان کہانیوں کی گواہی جو کبھی ختم نہیں ہو سکے۔ راشد نے جانا کہ یہ سائے اسے اپنی دنیا میں لے جا سکتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے قید کر سکتے ہیں۔ سایوں نے اس سے کہا، اگر تم ہماری درد بھری کہانی سنو گے تو تم بھی ہماری طرح قید ہو جاؤ گے۔
لیکن راشد نے حوصلہ دکھایا اور کہا، میں تمہارے درد کو سمجھوں گا لیکن میں قید نہیں ہوں گا۔ سایوں نے اسے ایک چیلنج دیا، اگر وہ سرنگ کے آخری راز تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے ان کی آزمائشیں پار کرنی ہوں گی۔ یہ آزمائشیں جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھیں جو انسان کی اندرونی طاقت کو پرکھتی تھیں۔ راشد نے دل مضبوط کیا اور سایوں کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہی اس کا واحد راستہ تھا۔ باب 85 روح کی جیت۔ سایوں کے قافلے میں چلتے ہوئے راشد نے اپنی روح کی گہرائیوں کو چھوا۔ وہ آزمائشیں سخت تھیں، کبھی اس کا دل ڈر گیا، کبھی ہمت ٹوٹنے لگی، لیکن ہر بار وہ اپنے اندر کی روشنی کو یاد کر کے آگے بڑھتا رہا۔ سائے اسے اس کی کمزوریوں کی طرف لے جاتے لیکن وہ انہیں تسلیم کر کے مضبوط ہوتا گیا۔ راشد نے سیکھا کہ سرنگ کی لعنت کا اصل علاج اپنے اندر کی روشنی میں ہے۔ روح کی جیت نے اسے اس مقام تک پہنچایا جہاں سائے ختم ہوتے تھے اور روشنی شروع ہوتی تھی۔ وہاں اسے ایک نیا دروازہ ملا جو صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا تھا جو اپنے اندر کے خوف کو مات دے چکے ہوں۔ راشد نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالا اور دروازے کو دھیرے سے کھولا۔ باب 86 دروازے کے پیچھے۔ دروازے کے پیچھے راشد کو ایک وسیع حال ملا جہاں دیواریں زندہ معلوم ہو رہی تھیں۔ وہ دیواریں گاؤں کے تمام واقعات کی تصویریں بنا رہی تھیں جو جیسے زندہ ہو اٹھیں۔ راشد نے دیکھا کہ اس حال میں گاؤں کی تاریخ کے تمام راز پوشیدہ تھے جنہیں کبھی بیان نہیں کیا گیا۔ یہ راز گاؤں کی خوشحالی اور بربادی کی داستانیں سناتے تھے۔ حال میں ایک قدیم تخت تھا جو گاؤں کے حاکم کی نشانی تھی اور اس کے ساتھ ایک کتاب جسے تقدیر کا کلام کہا جاتا تھا۔ راشد نے کتاب کھولی اور ہر لفظ میں گاؤں کی تقدیر کی گونج سنی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کتاب گاؤں کی حفاظت کے لیے بھی ہے اور اس کے زوال کا سبب بھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کتاب کے راز کو سمجھ کر گاؤں کو نجات دلوائے گا۔ باب 87 تقدیر کا کلام۔ تقدیر کا کلام میں لکھی گئی ہر کہانی ایک سبق تھی۔ وہ سبق جسے گاؤں کے لوگ بھول چکے تھے، اجان بوجھ کر نظر انداز کرتے تھے۔ کتاب میں لکھا تھا کہ گاؤں کی تقدیر صرف اس وقت بدلے گی جب لوگ اپنی پرانی غلطیوں کو سمجھیں گے۔ یہ کتاب ایک پیغام تھی کہ گاؤں کی بقا کا دارومدار اس کے لوگوں کی ہمت اور اتحاد پر ہے۔ راشد نے کتاب کو غور سے پڑھا اور ہر صفحہ اس کے دل میں ایک نیا جذبہ جگا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کتاب کی تعلیمات کو گاؤں میں واپس لے کر جانا ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے سرنگ کی لعنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ضروری تھا۔ راشد نے کتاب کو محفوظ کیا اور حال سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ باب 88 واپس لوٹنے کا سفر۔ راشد نے سرنگ کے راستے واپس لوٹنا شروع کیا، مگر ہر قدم پر وہ محسوس کرتا تھا کہ سرنگ نے اس کے اندر کچھ بدل دیا ہے۔ وہ اب وہی لڑکا نہیں رہا جو پہلے آیا تھا، بلکہ ایک ایسا انسان بن چکا تھا جو اپنے گاؤں کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا تھا۔ واپسی کا راستہ آسان نہیں تھا کیونکہ سرنگ کے اندر اب بھی اندھیرا تھا اور اس کی آزمائشیں جاری تھیں۔ راشد نے اپنی روح کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ہر اندھیرے سے لڑا اور اپنی راہ خود بنائی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی منزل قریب ہے اور اس کا ہر قدم گاؤں کی قسمت کو بدلنے والا ہے۔ اس نے اپنے دل میں دعا کی کہ گاؤں کے لوگ اس کی قربانی کو سمجھیں اور اس کے بعد کبھی خوف کے سائے نہ ہو۔ باب 89 گاؤں کا نیا سویرا۔ راشد جب گاؤں پہنچا تو سورج کی پہلی کرنیں زمین کو روشنی سے بھر رہی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اسے حیرت اور عقیدت سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی معجزہ ہو۔ راشد نے کتاب کے راز بتانے شروع کیے اور لوگوں کو سمجھایا کہ ان کی بقا صرف اتحاد اور ہمت میں ہے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے لگے اور ایک نئی امید کے ساتھ زندگی شروع کی۔ وہ سرنگ کی لعنت سے آزاد ہو چکے تھے اور اب ان کے دلوں میں خوف کی جگہ محبت نے لے لی تھی۔ باب 90 سایوں کا دوبارہ حملہ۔ گاؤں میں نیا سویرا آیا تھا مگر سرنگ کی گہرائیوں میں سائے ابھی بھی کمزور مگر زندہ تھے۔ رات کے سناٹے میں اچانک سایوں نے ایک بار پھر حملہ کیا مگر اس بار وہ پہلے سے زیادہ طاقتور تھے۔ راشد نے دیکھا کہ یہ سائے گاؤں کی خوشیوں کو چھین کر دوبارہ اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے تھے۔ ان کے چہرے تاریک اور آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں جیسے کسی بھولے ہوئے غضب کا پتہ دے رہی ہوں۔ راشد نے اپنی پوری قوت جمع کی اور گاؤں کے لوگوں کو خبردار کیا کہ وہ ایک نئے امتحان کے لیے تیار رہیں۔
گاؤں والوں نے اپنے دلوں میں خوف کو شکست دی اور راشد کے ساتھ کھڑے ہو گئے کیونکہ اب وہ جان چکے تھے کہ صرف اتحاد ہی انہیں بچا سکتا ہے۔ سایوں کے خلاف یہ لڑائی صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی جنگ تھی جو گاؤں کی بقا کے لیے لڑنی تھی۔ رات کے ہر لمحے میں سائے گاؤں کے دل کو نشانہ بنا رہے تھے مگر راشد کی روشنی ان پر حاوی تھی۔ اس رات گاؤں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور سایوں کو ایک بار پھر واپس سرنگ کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ لیکن یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ سائے چپکے واپس آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ باب 91 بھید کی پرتیں کھلتی ہے۔ گاؤں کی زندگی دوبارہ معمول پر آ رہی تھی مگر راشد کے ذہن میں اب بھی کئی سوالات تھے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ سرنگ کی اصل کہانی کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ اس نے گاؤں کے بزرگوں سے مزید باتیں کیں اور پرانی کتابوں کی تلاش شروع کی۔ ایک دن اسے گاؤں کے سب سے پرانے درخت کے نیچے دفن ایک خفیہ صندوق ملا۔ اس صندوق میں وہ دستاویزات تھیں جو سرنگ کے بننے کی وجوہات اور اس کے رازوں کو کھولتی تھیں۔ دستاویزات نے بتایا کہ سرنگ ایک قدیم طاقت کی پیداوار ہے جو گاؤں کے لوگوں کی حفاظت اور ان کے زوال دونوں کا سبب بنی۔ یہ طاقت کبھی خیر کی نمائندہ تھی مگر لوگوں کی لالچ اور غلط فیصلوں نے اسے بدلا دیا۔ راشد نے سمجھا کہ گاؤں کو صرف سرنگ سے آزادی نہیں چاہیے بلکہ اپنی تاریخ اور غلطیوں کو بھی سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک نیا سفر تھا اپنے آپ کو اور اپنی جڑوں کو پہچاننے کا۔ باب 92 گاؤں کی تہذیب کی کہانی۔ راشد نے دستاویزات کی مدد سے گاؤں کی تہذیب کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ گاؤں کی بنیاد ایک عظیم اور دانشمند قوم نے رکھی تھی جو زمین اور آسمان کے راز جانتی تھی۔ یہ قوم قدرت کی طاقتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے سرنگ بناتی تھی تاکہ اپنی زمین کو محفوظ رکھ سکے۔ لیکن وقت کے ساتھ اندرونی فساد اور بیرونی حملوں نے اس قوم کو تباہی کے کنارے پہنچا دیا۔ سرنگ میں چھپی طاقت نے اپنا منفی رنگ دکھانا شروع کیا اور وہ گاؤں کی تباہی کا باعث بنی۔ راشد نے محسوس کیا کہ گاؤں کی اصل پہچان تباہی کے باوجود زندہ ہے اور اسے دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ یہ کہانی اس کے لیے ایک سبق تھی کہ طاقت کو ہمیشہ احتیاط اور ایمانداری سے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کی تقدیر اب اس کے ہاتھ میں ہے اور اسے اپنی پوری جان لگا کر یہ کام کرنا ہوگا۔ باب 93 پرانے دشمن کی واپسی۔ جیسے ہی راشد گاؤں کی تاریخ میں گہری نظر ڈال رہا تھا اسے معلوم ہوا کہ ایک پرانا دشمن اب واپس آ چکا ہے۔ یہ دشمن گاؤں کے اندر چھپ کر سازشیں کر رہا تھا تاکہ سرنگ کی طاقت کو دوبارہ بیدار کیا جا سکے۔ راشد نے اس دشمن کے نشانات تلاش کیے اور پایا کہ وہ گاؤں کے ایک معزز شخص کی شکل میں ہے جس نے سب کو دھوکہ دیا ہوا تھا۔ یہ شخص اپنی ذات کے لیے سرنگ کی طاقت کا غلط استعمال کرنا چاہتا تھا۔ راشد نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی مگر دشمن کے منصوبے اتنے گہرے تھے کہ گاؤں کے لوگ بھی دھوکہ کھا گئے۔ یہاں سے کہانی نے ایک نیا موڑ لیا جہاں دشمن اور راشد کے درمیان ذہنی اور روحانی جنگ شروع ہوئی۔ راشد جانتا تھا کہ یہ جنگ جیتنا ضروری ہے ورنہ گاؤں کی بربادی یقینی ہے۔ باب 94 دھوکہ دہی کی گہری چال۔ دھوکہ دینے والا دشمن اپنی چالوں میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے گاؤں کے بعض لوگوں کو اپنی جانب کر لیا اور راشد کو تنہا کرنے کی کوشش کی۔ گاؤں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور لوگ آپس میں الجھنے لگے۔ راشد نے کوشش کی کہ وہ سچائی کو سامنے لائے مگر لوگ اس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دھوکہ دہی نے گاؤں کی محبت اور اتحاد کو کمزور کر دیا تھا جو کہ راشد کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ راشد نے اپنی حکمت اور صبر سے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مل کر دشمن کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ یہ باب دکھاتا ہے کہ کیسے کبھی کبھی سب سے بڑا دشمن اندر سے ہوتا ہے اور اسے پہچاننا اور شکست دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ باب 95 راشد کا عزم۔ گاؤں کی حالت دن با دن خراب ہوتی جا رہی تھی مگر راشد کا عزم بے مثال تھا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر گاؤں کو بچائے گا۔ راشد نے گاؤں کے بزرگوں اور مخلص لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے ساتھ ایک مفصل منصوبہ بنایا۔ منصوبے کا مقصد تھا دشمن کو بے نقاب کرنا، سرنگ کی لعنت کو ختم کرنا اور گاؤں میں امن قائم کرنا۔ راشد نے خود اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر دشمن کے خلاف چھاپا مارا اور اس کے چالاک منصوبے ناکام بنائے۔ یہ باب راشد کی قربانی، حوصلے اور قیادت کی بہترین تصویر کشی کرتا ہے۔
گاؤں کے لوگ اس کی ہمت سے متاثر ہوئے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک نیا آغاز تھا جہاں امید اور محبت نے خوف کو شکست دی۔ باب 96 سرنگ کا آخری حملہ۔ دشمن نے سرنگ کی آخری طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ راشد اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ رات کے اندھیرے میں سرنگ سے خوفناک آوازیں آنے لگیں اور زمین ہلنے لگی۔ گاؤں کے لوگ گھبرا گئے مگر راشد نے انہیں سنبھالا اور کہا، ہم نے بہت کچھ جیتا ہے، اب آخری جنگ لڑنی ہے۔ وہ گاؤں کے سب لوگوں کے ساتھ سرنگ کی طرف روانہ ہوا جہاں ایک خوفناک منظر تھا۔ سرنگ کی دیواریں خون کی رنگت اختیار کر چکی تھیں اور ایک ایسی طاقت وہاں موجود تھی جو ہر چیز کو نگلنے کو تیار تھی۔ راشد اور گاؤں کے لوگوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر اس طاقت کا مقابلہ کیا۔ یہ آخری جنگ صرف گاؤں کی نہیں بلکہ روشنی اور اندھیروں کی لڑائی تھی۔ باب 97 روشنی کی فتح۔ آخری جنگ میں راشد کی قیادت اور گاؤں کے لوگوں کے اتحاد نے سرنگ کی لعنت کو شکست دی۔ روشنی نے اندھیروں کو بھر دیا اور سرنگ کی دیواریں سکون سے گونجنے لگیں۔ گاؤں کی زمین پر امن کی روشنی پھیل گئی اور لوگوں کے چہروں پر سکون کی مسکراہٹ آئی۔ راشد نے محسوس کیا کہ اس کی تمام قربانیاں رنگ لائیں اور گاؤں نے نئی زندگی پائی۔ اس فتح نے گاؤں کی تقدیر بدل دی اور سرنگ کی لعنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ باب محبت، قربانی اور امید کی داستان ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ باب 98 نیا عہد۔ سرنگ کی فتح کے بعد گاؤں نے نئے سرے سے اپنی بنیاد رکھی۔ راشد نے گاؤں والوں کو بتایا کہ اب وقت ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے سیکھیں اور اپنی نئی زندگی شروع کریں۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے اور پرانے زخم بھرنے لگے۔ راشد نے گاؤں کے لیے ایک نیا قانون بنایا جو محبت، عزت اور اتحاد کی بنیاد پر تھا۔ گاؤں میں خوشیاں واپس آ گئیں اور سرنگ کی یاد صرف ایک سبق بن گئی۔ یہ باب ایک نئے عہد کا آغاز دکھاتا ہے جہاں گاؤں اپنی روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ باب 99 محبت کی روشنی۔ گاؤں میں محبت نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص اور مہربان ہو گئے تھے اور پرانے جھگڑے ختم ہو گئے تھے۔ راشد نے اپنی زندگی کو گاؤں کی خدمت میں وقف کر دیا اور سب کے دلوں میں امید کی روشنی جلا دی۔ گاؤں کے بچوں نے بھی راشد سے سیکھا کہ خوف کو شکست دینا کیسے ہے۔ یہ باب محبت کی طاقت اور انسانیت کی فلاح کا پیغام دیتا ہے۔ گاؤں کی زندگی میں امن اور خوشحالی کی روشنی چمک رہی تھی اور سب کو یقین تھا کہ وہ کبھی دوبارہ اندھیروں میں نہیں جائیں گے۔ باب 100 سرنگ کی آخری کہانی۔ سرنگ اب صرف گاؤں کی تاریخ کا حصہ تھی۔ راشد نے گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ سرنگ کی کہانی ہمیں ہمیشہ یہ سکھاتی رہے گی کہ خوف کے آگے کبھی نہ جھکنا۔ گاؤں کے بزرگوں نے سرنگ کے حوالے سے کہانیاں سنائیں تاکہ نئی نسلیں بھی سبق سیکھیں۔ راشد نے اپنی زندگی کے تجربات کتاب کی صورت میں محفوظ کیے تاکہ وہ کبھی نہ بھلائے جائیں۔ یہ باب سرنگ کی آخری کہانی اور گاؤں کی نئی زندگی کا جشن ہے۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے جو روشنی اور امید سے بھری ہوتی ہے۔